بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ ناظرین کرام، 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری اسلامی تاریخ کا وہ یادگار دن تھا جس نے پوری تاریخ کو پلٹ کر رکھ دیا۔ فتح مکہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال قبل اسی شہر پاک مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ صرف 8 سال بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسی طاقت اور غلبہ عطا فرمایا کہ وہی مکہ مکرمہ جہاں سے غریب اور نادار مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، آج محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 لشکر کے ساتھ، جس میں مہاجرین و انصار سب تھے، ایسے شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے عظیم الشان جنگ کے بارے میں بتائیں گے جس کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تھا۔ ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ ناظرین کرام، اس کا سبب قریش کی طرف سے نقص عہد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ قبیلے بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجف یعنی منظوم تیار کی، اور وہ اسے ترنم سے بڑھتا یعنی گاتا تھا، جسے قبیلے خزاعہ کے کسی غلام یعنی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا، اور قبیلے خزاعہ کے لوگ مسلمان تھے۔ اس غلام یعنی عاشق رسول نے اس حجف کرنے والے قریشی یعنی گستاخ نبی علیہ السلام کو زخمی کر دیا۔ اس سے دونوں قبیلوں میں شر پھیل گیا۔ بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر کے ساتھ قریش یعنی کفار مکہ نے مدد کی۔ قبیلے بنو بکر نے رات کے وقت بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر بن سالم خزاعی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ پہنچ کر تمام حالات سنائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چشمان مبارک سے آنسو بہ نکلے اور فرماتے رہے، خزاعۃ منی وانا منہم، خزاعہ میرے ہے، میں ان کا ہوں۔ اس عہد شکنی سے قریش نادم ہوئے۔ اس ندامت کے پیش نظر ابو سفیان کو بھیجا تھا کہ عہد سابق کو مضبوط کرے۔ ابو سفیان سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ ابو سفیان پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، مگر اس کو ہر طرف سے مایوسی ہوئی۔ ابو سفیان مایوس ہو کر لوٹا۔ اس نے واپس مکہ مکرمہ پہنچ کر کہا کہ انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی، لیکن میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ تو اپنے آقا کے بہت بڑے فدائی ہے۔ میں نے بادشاہوں میں سے کسی ایک ایسے بارگاہ نہیں دیکھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، اور ان کے صحابہ جیسے جانثار میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احباب سے مشاورت کی۔ مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے تیاری شروع کر دی، اور اپنے صحابہ کو بھی تیاری کرنے کا اعلان فرمایا، بلکہ دیہاتوں میں بھی ہر طرف مسلمانوں کو اطلاع بھجوائی کہ جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا گئے وہ ماہ رمضان میں مدینہ پاک میں آ جائے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ، قریش تک ہماری خبر نہ پہنچے، یہاں تک کہ ہم ان کے شہر تک پہنچ جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ اس وقت 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، جس میں مہاجرین و انصار سب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی کہ آپ مکہ کے قریب پہنچ گئے، لیکن قریش تاحال بے خبر تھے۔ یہ بھی قریش پر شفقت تھی کہ وہ جنگ نہ کر سکے، خود بخود تابع ہو جائے، اور حکم فرمایا کہ ہر قبیلہ اپنی جگہ پر آگ روشن کرے۔
ان سب کا نگران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جحفہ اہل شام کے میقات میں ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال اور سامان کو مدینہ بیچ دے اور خود ہمارے ساتھ مکہ معظمہ چلے، اور ساتھ ہی فرمایا اے چچا، آپ کی ہجرت میں خاتم الہجرت ہے، جیسے میری آخری نبوت خاتم النبوت ہے۔ قریش مکہ نے ابو سفیان کو بھیجا کہ حالات سے آگاہی حاصل کرے، اور کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو ان سے ہماری امان طلب کرے۔ جب ابو سفیان رات کے وقت مر الزہران میں پہنچے تو آگ روشن دیکھی، تو کہا میں نے ایسی روشن آگ کبھی نہیں دیکھی سوائے میدان عرفات کے، اور ایسا لشکر تو نہ دیکھا اور نہ ہی سنا۔ ابو سفیان کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، اسے اپنی رہائش میں لے جائے، کل صبح کو میرے ہاں لانا۔ جب صبح ہوئی تو ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان ہونے کی توفیق بخشی۔ مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قریش آپ کا مقابلہ نہ کرے بلکہ علادہ ہو کر بیٹھ جائے اور آپ کا مقابلے سے ہاتھ روک لے تو کیا انہیں امان ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے ہمارے مقابلے سے ہاتھ روک لیا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اسے امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے امان ہے، ایسے ہی جو مسجد حرام میں داخل ہو اور جس نے دروازہ بند کر لیا اسے بھی، اور جس نے ہتھیار ڈال دیے اس سے بھی، اور جو دار حکیم بنی حزم میں داخل ہوا وہ بھی امان میں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رویحہ کو جھنڈا دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اعلان کر دو جو ابو رویحہ کے جھنڈے تلے آئے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ توصیح اس لیے فرمائی کہ امان والوں کی بہتات تھی کہ اس وقت ابو سفیان کے گھر اور مسجد حرام وغیرہ میں جگہ نہ رہی تھی۔ یہاں پر اعلان فرما دیا گیا کہ فلاں مرد اور عورتوں کو قتل کر دو، اگرچہ وہ کعبہ کے پردوں سے بھی لٹک گئے ہو۔ ان میں سے ابن اختل وغیرہ تھے جن کو قتل کرنے کا حکم فرمایا، وہ نہایت درجے کے سرکش اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت مخالف تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج آپ نے ایمان والوں کو معاف کر دیا، اور جس نے کفر پر اصرار کیا اسے قیدی بنا لیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ایک تنگ وادی کے سرے پر کھڑا کر دیجئے، یہاں تک کہ اللہ کا تمام لشکر گزر جائے تاکہ یہ اسلامی شان و شوکت کا نظارہ کر سکے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید جھنڈا لے کر گزرے، اس کے بعد قبیلے کے بعد قبیلہ مع اپنے جھنڈوں کے گزرتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار و مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے سے کہتے جاتے تھے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ آپ کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا، پھر ان سے لے کر ان کے بیٹے حضرت قیس کو دیا گیا، اس لیے کہ وہ عرب میں بہت باریاب اور جنگی معاملات میں بہت بڑے صاحب الرائے اور ہوشیار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے ساتھ 700 مہاجرین جو 300 گھوڑوں پر سوار تھے اور 4000 انصار جن کے ساتھ 500 گھوڑے تھے۔ ابو سفیان نے کہا ان کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو کوئی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں ناقہ قصبہ پر سوار ہو کر داخل ہوئے۔ آپ کے پیچھے حضرت علی بن عاص عموی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور یہ جمعے کا دن تھا، اور بعض نے کہا کہ سموار کا دن تھا۔ جب آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے سر مبارک کجاوا پر رکھ دیا، یہ اپنے تواضعاً اور فتح مکہ کے شکریہ میں کیا، اور اتنی بڑی جماعت مسلمین ساتھ لانے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر جھکایا۔ اس وقت کعبہ شریف کے باہر، اندر اور اوپر 360 بت رکھے تھے، ہر قبیلے کا علادہ بت تھا۔ ہبل ان کا بہت بڑا بت تھا،
وہ عقیق تھا جو کعبہ شریف کے دروازے کے قریب تھا، جسے باب السلام قدیم کے نیچے پھینک دیا گیا تھا تاکہ اسے قیامت تک نشان عبرت بنا دیا جائے اور بت پرستوں کو عبرت ہو، جبکہ ابو سفیان غزوہ احد میں فخر سے کہتا تھا کہ اے ہبل بلند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ذلیل کر کے دکھایا تاکہ معلوم ہو کہ جسے اللہ ذلیل کرے اسے کون عزت دے سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی ہر بت پر مارتے تھے اور وہ منہ کے بل گرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وجاء الحق وزهق الباطل، اور حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کعبہ کی چھت پر چڑھنے کا حکم فرمایا تاکہ چھت پر رکھے ہوئے بتوں کو توڑ دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عثمان بن ابی طلحہ کی طرف بھیجا تاکہ اسے کعبہ کی چابی لے آئے۔ دروازہ کھلنے پر آپ نے اندر داخل ہو کر کچھ الفاظ پڑھے اور آپ نے کعبہ کے اندر ہر کونے میں دعا فرمائی۔ کعبہ کے اندر بہت سے فوٹو رکھے تھے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے مٹانے کا حکم فرمایا۔ مکہ مکرمہ اس وقت بیت الاسنام بنا ہوا تھا، 1000 سال بیت الاسنام بنا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی تطہیر فرمائی۔ اب وہ 1000 سال سے اہل اسلام کی سجدہ گاہ ہے۔ کعبہ 1000 سال سے دعا مانگ رہا تھا کہ لوگ اس میں شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے تطہیر کا وعدہ فرما لیا اور بتوں سے اسے پاک کر دیا۔ ناظرین گرام، اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنے اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔